بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل فطرت انسانی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، میں نے بتانا تھا کہ اللہ کریم ہی بندے کا رزق پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم میں ہی وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ عظمت ہے، وہ شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو بھوکا نہیں مرنے دیتی۔ اگر رزق دینے کا معاملہ یقین کریں کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتا نا، تو رزق کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتا کہ دوسرے کا رزق، تو یہ انا والے، تکبر والے، گھمنڈ والے، جو خدا واسطے کا بیر رکھنے والے ہیں اپنی دوسرے لوگوں سے، تو یہ بھوکوں سے تڑپا تڑپا کے اپنے مخالفین کو مار دیتے۔ اپنے حساب سے انہوں نے دینا تھا لقمہ، تو تڑپا تڑپا کے ان کو مارنا تھا اور ان کا تماشا دیکھنا تھا۔ یہ اللہ کریم کی قدرت کا ایک عظیم مثال ہے یہ آپ کے سامنے کہ اللہ کریم نے رزق پورا کرنے کے لیے کتنے کتنے بیش بہا عظیم طریقے بنائے ہیں۔ اگر انسان کو کچھ بھی نہ ملے تو میں کہتا ہوں کہ اجاڑ کی طرف، جنگلات کی طرف نکل جائے تو وہ وہاں بھی اسے کئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے اپنا پیٹ پرستی کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو لامحدود وسعتوں سے، ذہنی خیالات سے، صلاحیتوں سے نوازا، تو انسان اپنی اس عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے رزق کا بندوبست کر لیتا ہے۔ لیکن وہ لقمہ عظیم لقمہ ہوتا ہے کہ جس پہ دوسرے کی ملکیت نہ ہو، اپنا ہو، اپنا کمایا اپنی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہو۔ تو اگر یہ اللہ کریم دوسرے بندے کے ہاتھ میں دیتا نا تو لوگوں نے تڑپا تڑپا کے مار دینا تھا۔ لوگ تو اب جو فرائنہ صفت رکھتے ہیں، فرعون خیالات کے ہوتے ہیں، وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کاش اس کو جو لقمہ ملا ہے، ملا کیوں ہے، میری اجازت سے ملنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اس زمین پہ رہ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے رزق کا معاملہ، رزق کا حساب کتاب اپنی جناب میں رکھا، اپنے حساب سے وہ بندوں کو نوازتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو وقت پہ، کسی کو کچھ لیٹ، لیکن دیر آئے درست آئے۔ اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ دیر آئے درست آئے کے مقولے کے مطابق جب وہ کسی کو لیٹ کچھ ملتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے، تو پھر اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق وہ جب عطا کرتا ہے اس کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا وہیل مچھلی کے متعلق۔ وہیل مچھلی ایسی مچھلی ہے جو عظیم ترین سمندری مخلوق ہے۔ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کریم اس کو روزانہ سمندروں کی تہ میں 33 ٹن اس کی جو خوراک ہے، گوشت ہے، جو کوئی اور چیز ہے، 33 ٹن رزق سے نوازتا ہے۔ اللہ کریم جس کی جتنی اس کی یہ جتنی اس کی چاہت ہوتی ہے، جتنا اس کا مطالبہ ہوتا ہے، اللہ سمندر کی گہرائیوں میں اس کے لیے رزق کا ایسے بندوبست کرتا ہے کہ جسے اس کو 33 ٹن جو ہے نا رزق کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اللہ سمندر کے عطا گہرائیوں میں اسے پورا کر کے دیتے ہیں۔ وہیل مچھلی عظیم ترین مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے۔ تو 33 ٹن میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے من ہوتے ہیں، کتنے کلو گرام ہوتے ہیں۔ تقریباً 25 من کا ایک ٹن، اور پھر تقریباً 25 من کا ایک ٹن ہوتا ہے، تو پھر 33 ٹنوں میں تقریباً 825 من ہوتے ہیں، اور 825 من میں تقریباً 33,000 کلو گرام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم اس کو 33,000 کلو گرام روزانہ اس کی ضرورت کے مطابق سمندر کے عطا گہرائیوں میں میرے اللہ اس کو رزق عطا کر رہا ہے، اور وہ کھا رہی ہے۔ دیکھیں کہ جس سے اللہ نے ناقص العقل بنایا، جس سے ہاتھ سے نہیں نوازا، پاؤں سے نہیں نوازا، عقل سے نہیں نوازا، جسے بس پانی میں تیرنا سکھایا، اس کے لیے اللہ ایسا انتظام کیے ہوئے کہ اس کو اتنی ضرورت ہوگی۔ اور پھر اللہ کی ہر نعمت میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں اس کے کوئی جو اس نے کام کیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب اللہ جانتے ہیں کہ اس کو اس سے کیوں نوازا گیا ہے۔
یہ جدید سائنسی بتا سکتی ہے، جدید تحقیق بتا سکتی ہے کہ اللہ اسے کیوں اتنی ضرورت ہے رزق لینے کی، خوراک لینے کی، اور اللہ کس طرح اس کی پوری کر رہا ہے، کہ کیا اس کو صرف گوشت کی ضرورت ہے، یہ جڑی بوٹیاں بھی کھاتی ہے، اومنی وورز ہے، ہربی وورز ہے، وہ کیا ہے، یہ اللہ کریم اس کی پوری کر رہے ہیں۔ تو ایک انسان ہے، سوچیے، افسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جسے اشرف المخلوقات بنایا، جسے اللہ کے دستے قدرت لگنے کا شرف حاصل ہے، جسے اپنا نائب بنایا، جسے سینس شعور سے، عزت سے، عظمت سے نوازا، وہ اپنے لقمے کے لیے در بدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی، اپنے آپ کو پیٹ بھرنے کے باوجود بھی اسے کل کی فکر ہوتی ہے، شام کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے شام کو کیا کھانا۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ ایمان اتنا ہمارا کمزور۔ آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں، ایک وقت میں کھانے کے بعد اڑ جاتے ہیں، وہ نہ ان کے پاس کوئی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جیبیں ہوتی ہیں، پاکٹس ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جھولا فقیروں والا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ڈال لیں، یا نہ ان کے گھروں میں کوئی فریزرز ہیں کہ وہ وہاں جا کے سٹور کر لیں۔ نہیں، اللہ پہ توکل اور ایمان رکھتے ہوئے دانہ دن کا چگتے ہیں، اور جب سیر ہو جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آ جاتے ہیں، یہ شام کو پھر آ جاتے ہیں نوالا لینے کے لیے، لقمہ لینے کے لیے۔ انسان کو جتنی سینس، شعور، پاور سے نوازا، عقل، ہوش و حواس سے نوازا، اشرف المخلوقات بنایا، ایک لقمہ یا پیٹ بھرنے کے باوجود اسے شام کی فکر ہوگی، اور سیر کبھی بھی نہیں ہوا پھر بھی۔ تو اللہ کریم ہی ہے کہ جو رزق پورے کر رہے ہیں۔ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنا پیٹ بھرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ چلتے ہوئے، اسلام کے سنہری اصولوں پہ چلتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے اس پیٹ کے اس تنور کو، اس جہنم کو اتنا ہی بھر رہے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہے، اور جو اس قدر اس کو اوور لوڈ کر رہے ہیں، وہ جہنم کا یقیناً ایندھن بنیں گے کہ جس میں دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں، احساس نہیں۔ بزرگ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے درویشی لینی ہو، جنہوں نے اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے، تو وہ ان جانوروں سے سیکھ لے، پرندوں سے سیکھ لے۔ آپ نے دیکھا کہ جب مرغی، میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ جب مرغی بھی ایک ایک پانی کا گھونٹ پیتی ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ قیاس سرائی کی گئی کہ وہ اس آسمان کی طرف اس لیے دیکھتی ہے کہ ایک ایک گھونٹ پینے کے بعد دینے والے کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے کتنی عظیم نعمت سے نوازا۔ پرندے جب کھاتے ہیں، یہ جب دانہ دن کا چگتے ہیں تو سٹور نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ بعض پرندوں جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد، پینے کے بعد وہ ٹب میں پاؤں مار کے یہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیوں ضائع کرتے ہیں۔ قیاس سرائی یوں کی جاتی ہے کہ ان کا اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، ان کے جب دل میں یہ بات آتی ہے کہ کل کے لیے بچا لوں یا کسی اور مشکل وقت کے لیے بچا لوں، یا تو اپنے آپ کو اس خیال کا بدلہ لینے کے لیے اس کو ضائع کر دیتے ہیں کہ کیوں، کہ پھر جس نے اب دیا ہے اللہ نے وہ پھر نہیں دے گا، جس نے اب نوازا، عنایت کی، کرم نوازی کی، وہ پھر نہیں کرے گا، تو وہ جو اپنے آپ سے بدلہ لے کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کے گھر میں مہینوں کا راشن پڑا ہوا ہے، سالوں کا راشن پڑا ہوا ہے، پھر بھی مارا میرا پھر رہا ہے، اس کا وہ جو تنور ہے خواہشات کا، جو پیٹ ہے، وہ پھر بھی بھر نہیں رہا۔ تو ہمیں ان سے سیکھ لینا چاہیے۔ ہم اتنا کچھ، اتنی پاور، اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم چوری سے باز نہیں آتے، حق کھانے سے باز نہیں آتے، دو نمبری سے باز نہیں آتے، فراڈ سے باز نہیں آتے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بس یہی جو ہے نا، اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ نہ آگے لگ جائے، میں نہ آگے پیچھے رہ جاؤں، وہ نہ آگے لگ جائے، میں نہ پیچھے رہ جاؤں، جلدی جلدی بنا لیں، کیا پتہ ہے۔ ہر چیز کا ہم نے منصوبہ بندی کی، ہر چیز کا پلاننگ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پلان بنائے ہوئے ہیں، پلاننگ تیار ہے۔ ایک عظیم اور ایک ایسا سچ کہ جو ایک ایسی حقیقت جو بدل نہیں سکتی، ایک ایسا سچ کہ جو جس پہ جھوٹ کی کوئی لبادہ آ نہیں سکتا،
جھوٹ کی کوئی آمیزش ہو نہیں سکتی، وہ موت ہے۔ ہر چیز کی پلاننگ ہم نے تیار کی، موت کے لیے کوئی نہیں تیاری۔ تو پوچھا تو جائے گا نا کہ اتنی ہم نے ویسی نعمتیں دی ہوئی تھیں، ہم کتنے بے وفا ہیں۔ اللہ کریم پوچھے گے نہیں کہ ہم نے یہ ایسے ہی آپ کو نعمتوں سے نوازا تھا، آپ کو یہ طرح طرح کی ہم نے ویسی دی تھی کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ انسان کو شتر بے مہار پیدا نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے راز ہے، حقائق ہے، وہ کھلیں گے اور ضرور کھلیں گے۔ جب وہ کھلیں گے تو نہ امیر پیچھے رہے گا، نہ غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ ادنا نہ اولا، کوئی بھی اسے بچ نہیں پائے گا، کوئی اس سے بری نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے جو غرور و تکبر سے بھرے بت ہے، غرورت انسانیت کے لبادے میں، اس دن کون سا منہ اللہ کے حضور پیش کریں گے؟ لوگوں کے گھر اجاڑنے والے، لوگوں کی چادر و چارداری کا تقدس پائمال کرنے والے، لوگوں کے جذبات کو اپنے کبھی حرکات سے ٹھیس پہنچانے والے، بد مزاجی بد اخلاقی کا اظہار کر کے دوسروں کے دل توڑنے والے کیا منہ دکھائیں گے؟ فرائنہ صفت رکھنے والے لوگ اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ ظالم جابر، ظلم و استبداد کی ہر حد کراس کر جانے والے بادشاہان، وزراء، صدور، یہ اللہ کے حضور کون سا منہ دکھائیں گے؟ ان لوگوں کو، ان فرائنہ صفت لوگوں کو تو اللہ دنیا میں بار بار دکھا دیتا ہے، لیکن باز نہیں آتے۔ خلد خود ہی اتر آئے گی دہر میں، جب لوگ رہیں گے یہاں انسان بن کر۔ جو مر جاتے ہیں، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، بینک بیلنسز ان کو اتنا نہیں پتہ کہ کتنے ہمارے بینک اساسجات بیلنسز ہیں، کتنے اکاؤنٹ ہیں، کہاں کہاں ہماری جائیدادیں ہیں، کہاں، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ بس بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، سب کچھ موجود ہے، ایک دل کی خواہشات نفسانی ہے کہ جو بھرنے پہ نہیں آ رہی، جو سیر ہونے پہ نہیں آ رہی، اور حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے، اور مل جائے، اور مل جائے، یہ بھی تھوڑا، یہ بھی تھوڑا، یہ بھی تھوڑا۔ تو یکدم اٹیک ہوا تو منو مٹی کے نیچے دبے چلے گئے، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو ہم اتنا ہی کر لیں کہ جتنا ہمیں ساری وہ پرندے جانور وہ اتنا کچھ کرنے کے جو ہے نا باوجود بھی، بہت تھوڑا حاصل کرنے کے باوجود بھی صابر و شاکر ہے۔ ہم صبر و شکر بھی کرتے ہیں تو واجبی سا کرتے، عملی طور پہ نہیں کرتے۔ کاش عملی طور پہ کرتے تو ہم کہاں پہنچ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں نے قصہ پڑھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے دعوت کی تھی کہ یا اللہ میں جو ہے نا تیرے لوگوں کی دعوت کروں گا، تیرے بندوں کی دعوت کروں گا، تو وہ شاید یہی ویل مچھلی تھی، آئی اور سب کچھ ہڑپ کر گئی، اور یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اور عطا کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو میں نے تمام لوگوں کے لیے بنایا تھا کھانا، جو آپ ایک وقت میں ہڑپ کر کے جا رہی ہو۔ کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ پوچھا اتنا کچھ کھانے کے باوجود بھی ناراض؟ کہا کہ میں آپ کی ضیافت سے سیر ہو کے نہیں جا رہی، بھوکھی جا رہی ہوں۔ کہا کہ اتنا کچھ کھانے کے باوجود بھی آپ بھوکھی ہو؟ کہا کہ آپ پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو میرے ایک لقمہ اللہ سمندر کی گہرائی میں مجھے ایک وقت کا عطا کرتا ہے، تو میں اس لیے آپ کے دسترخوان سے بھوکی جا رہی ہوں۔ اتنا جو آپ نے لوگوں کا کھانا تیار کیا، اللہ مجھے سمندر کی عطا گہرائیوں میں اتنا مجھے ایک وقت کا یہ لقمہ عطا کرتا ہے، یہ میرا ایک لقمہ ایک وقت کا بنتا ہے۔ تو ابھی شام کو میں نے رات کو پھر بھی کھانا ہے، رات کو کھانا ہے۔ تو یہ عظیم مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جو کتابوں کی زینت ہیں، جو کرتاس کے سینے پہ موتی بکھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہم اسے چننا پسند نہیں کرتے، ہیرے جواہرات کو اکٹھا کرنا پسند نہیں کرتے۔ بس نفسا نفسی کا عالم، مسابقت کی دوڑ، غرور و تکبر، گھمنڈ، انا پرستی کے پگڑیوں کے شملے نیچے نہیں لانا چاہتے، اور آپ کی ان انا پرستیوں میں، دوسرے لوگوں کی فرائنہ صفت لوگوں کی ان انا پرستیوں میں چھوٹے نچلے کے لوگ پس رہے ہیں اور پستے چلے جا رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ دوستوں میں نے بتانا تھا کہ رزق اللہ ہی انسان کا پورا کر سکتا ہے۔ اگر بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت۔
اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔